نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليم۔ اور بہانہ بناتے ہوئے دیہاتی آئے تاکہ ان کو بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی تھی وہ گھروں میں بیٹھ گئے۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ان قریب عذاب ہوگا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ کمزوروں اور بیماروں اور جو لوگ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر جہاد میں شریک ہونے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص سے عمل کریں۔ نیکی کرنے والوں پر طعن نہ کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتے ہوئے مسلسل کئی آیات مقدسات، بلکہ پوری سورہ مبارکہ ہی اللہ تعالیٰ نے منافقین کے طرز عمل پر، ان کی برائیوں پر، ان کے اندر کے گند پر اللہ نے بیان فرمایا، اور ان کو چاہے وہ جتنے مرضی مقام مرتبے والے تھے، پڑھے لکھے تھے، قرآن نے ان کو عالم نہیں کہا، جاہلوں کی کیٹیگری میں، نافرمانوں کی اور کافروں کی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل فرمایا ہے۔ اب اس میں ایک تو پہلے جو پیچھے ہم نے آیات مقدسات پڑھی ہیں ان میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان کا ذکر کیا ہے جو بہانہ کرتے تھے جان بوجھ کے، بھئی ہمیں نہ جانا پڑے، گرمی بڑی، اب گرمی جا کے جہاد کریں گے جی، اور جا کے ہم لڑیں گے، اپنی جان کا نقصان بھی ہوگا، مال کا نقصان بھی ہوگا، گرمی میں بھی۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے، قرآن جہاں پر عذاب کا ذکر کرتا ہے وہیں پر ثواب کا ذکر بھی کرتا ہے، جہاں پر دوزخ کا ذکر کرتا ہے وہاں جنت کا ذکر بھی کرتا ہے، جہاں پر اللہ اپنا رحیم و کریم ہونا بیان فرماتا ہے وہیں پر جبار اور قہار ہونا بھی بیان کرتا ہے۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں علماء کرام، تو میں اکثر ان سے یہ اختلاف کرتا ہوں کہ آپ لوگ صرف اللہ کی رحمت ہی کیوں بیان کرتے ہیں، صرف رحمت کیوں بیان کرتے ہیں، اس کا عذاب کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ صرف جنت کی باتیں کیوں کرتے ہیں، آپ دوزخ کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اتنی غیر اہم باتیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کیوں بیان کرتا؟ اگر یہ اتنی غیر اہم باتیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہ بیان کرتا، اپنا غضب نہ بیان کرتا، قوموں کو ہلاک کرنے کے قصے بیان نہ کرتا، دوزخ کا ذکر نہ، صرف جنت کا ہی ذکر ہوتا، صرف رحیم و کریمی اللہ ہونے کا ذکر کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان کیا ہے دونوں کو بالکل برابر رکھا ہے، جہاں پر عذاب ہے وہاں پہ اس کا اجر بھی ہے، جہاں دوزخ ہے وہاں جنت بھی ہے، جہاں غضب ہے وہاں رحمت ہے۔ دونوں پہلوؤں کو اللہ برابر لے کے چلا ہے، یہ نہیں کہ کسی پہلو کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور دوسرے کو بیان ہی نہیں کیا۔ جنت کی صفات تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، لیکن جہنم کی صفات کتنی مرتبہ آپ نے سنی؟ جنت کے ایک 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 کھانے سے آپ بڑے واقف ہیں کہ وہاں پہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ جہنم میں کیا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، یہ تو سارے بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا پکڑ فرمانے والا ہے، المتکبر ہے، الجبار ہے، القہار ہے، وہ کس کس حد تک ہے یہ کب بیان کیا گیا؟ نہیں بیان کیا جاتا۔ البتہ قرآن کا یہ اسلوب ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کرتا ہے پھر اس کی ضد بھی بیان کرتا ہے۔ اب یہ جو آیات، پہلی آیت میں کیا ہوا؟ منافقین نے جھوٹ بولا، ان کو کوئی عذر نہیں تھا، وہ بیٹھ گئے۔ اب ان آیات مقدسات میں اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی، جن کو عذر لاحق ہے، ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ معذورین کی اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان کی، یعنی 3 قسم کے وہ معذور ہیں جو حقیقی معذوری کے اندر آئیں گے، جو جنگ نہیں لڑ سکتے۔ نمبر 1، پہلے بندہ جسم کے لحاظ سے تو بڑا تندرست ہے، جسم کے لحاظ سے اس میں کوئی عیب نہیں، اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، پیر بھی سلامت ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کی عمر ہی اب 80 سال ہو گئی ہوئی ہے،
90 سال عمر ہو گئی ہے. اب 80 سال کا آدمی 90 سال کا آدمی کیا جنگ کرے گا؟ اس لیے اس کی یہ عذر ہے، اس کو جنگ میں نہیں لے کے جایا جائے گا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں. اگر وہ جنگ میں نہیں جاتا تو اس پر کوئی عذر نہیں. ایک وہ بندہ جو بالکل ٹھیک ہے، جوان بھی ہے، لیکن ہے بالکل سکڑو سا، مریل سا ہے، ایویں دھکا دے ہوتے پرا جا پے، ہڈیاں دے ہوتے چمڑی چڑھی ہوئی ہے، اتنا کمزور اور نحیف نوجوان، اس کو لے جا کے بھی جو ہے نا جی اپنے لیے وبال ہی ڈالنا ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک عذر ہے کہ کو پتلا پتلا ایویں سنگڑو جا جڑا پھوک مارے اڈے، ایسا بندہ بھی نہ جائے. اتنا بڈھا آدمی کہ وہ بیچارہ 2 قدم ٹرے تو تھک جائے، ایسے بندے نے بھی جنگ تے نہیں لے کے جائی جائے. یہاں پر زیادہ تر فوجی حضرات تشریف فرما ہیں یا فوج سے متعلق ہیں. فوج کے اندر ایک 25 سال کا سروس کا دورانیہ ہوتا ہے جی، اس کے بعد وہ ختم کر دیتے ہیں. بس بھئی آپ اتنے دورانیے تک آپ لڑ سکتے ہیں، آپ ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے. ریٹائرمنٹ میں کسی اور محکمے میں جا کے کام کریں. فوج کے محکمے میں نوجوان، طاقتور اور زوراور لوگ چاہیے. یہ الحمدللہ ہمارے قریب واگا بارڈر ہے، وہاں پر جو نوجوان تعینات ہوتے ہیں 7-7 فٹ قد ہے جی، اور پاورفل، پیر مارتے زمین پر تو پتہ لگتا ہے کہ واقعی کسی جوان نے زمین پر پیر مارا ہے. ہاں جی، تو ایسا ببر شیر آدمی ہونا چاہیے تاکہ کفار کو بندہ منہ توڑ جواب تو دے سکے. دوسری، جو بیمار ہوں، ایک بندہ ٹھیک ہے لیکن آنکھوں سے ہی اندھا ہے. اب اندھا کیا جنگ لڑے گا؟ جس کے بازو ہی نہیں ہے وہ کیا لڑے گا؟ جو ایک لنگڑا ہے وہ کیا لڑے گا؟ جس کے 2 پاؤں ہی نہیں وہ کیا لڑے گا جنگ؟ لہٰذا یہ بھی اپاہج کی زمرے میں، معذور کے زمرے میں داخل ہیں، لہٰذا ان پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرتا. تیسری ہے جی وہ جو طاقتور بھی ہیں، تندرست بھی ہوں، لیکن ان کے پاس نہ تو سواری ہے نہ زادِ راہ، جس کی وجہ سے وہ مجاہدین کے ساتھ سفر ہی نہیں کر سکتے. اب تو ہمارے ممالک میں اب بلکہ ہر جگہ یہی ہو چکا ہے کہ فوج کو تمام تر اسلحہ بھی، وردی بھی، سواری بھی، گاڑی بھی، یہ حکومت جو بھی ملک اس کو اپنے افواج میں رکھتا ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. کسی مجاہد کو کوئی ضرورت نہیں وردی اپنی سلوائے، گن اپنی لے کے آئے، گاڑی اپنی لے کے آئے، روٹی اپنی کھائے. نہیں، کھانا بھی ان کو دیا جاتا ہے، اسلحہ بھی دیا جاتا ہے، وردی بھی دی جاتی ہے، آمد و رفت کے لیے گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں. اس دور کے اندر، جس دور کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس دور کے اندر یہ تھا کہ پیسہ بھی آپ کا اپنا ہوگا، سواری بھی آپ کی اپنی ہوگی، اسلحہ بھی آپ کا اپنا ہوگا. آپ پھر مجاہدین کے ساتھ جائیں گے. پھر وہاں سے جو اللہ فتح نصیب فرماتا تھا، پھر اس جو مال کفار کا ہاتھ میں آتا تھا، مال غنیمت میں سے پھر ان کو حصہ دیا جاتا تھا. یہ سن، آج تو تنخواہ دی جاتی ہے، اس وقت تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، اس وقت مال غنیمت دیا جاتا ہے. تو آج یہ عذر ختم ہو گیا. تگڑا ہے، طاقتور ہے، نوجوان ہے، سارے اعضاء سلامت ہیں، چلو فوراً ملک کے دفاع کے لیے جاؤ. ہر ایک گھر میں سے کوشش کریں، آگے نصیب اپنے ہوتے ہیں، کسی کو جگہ مل جاتی ہے، کسی کو نہیں ملتی. ہاں جی، ہر ایک گھر میں سے ایک بچہ اپنا ملک کے لیے وقف کرو، مجاہد بناؤ، اس کو فوجی بناؤ. کل حشر والے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے بندہ کھڑا ہو کہ یا اللہ، ہم نے دین بھی پڑھا، ہم نے دنیا بھی پڑھی، ملک کا دفاع بھی کیا، دین کا دفاع بھی کیا. یہ ملک کے ساتھ بھی وفاداری ہے. جس طرح یہ تمام مدارس والے اشتہار چھاپتے ہیں، داخلہ جاری ہے، داخلہ جاری ہے، آؤ جی ساڑھے کول، آؤ جی ساڑھے کول پڑھو جی ساڑھے کول بیٹھ. افواج پاکستان کو بھی چاہیے سب کو بلائیں، اور جتنے نوجوان ہیں نہ دیں نوکری، کم از کم 6 مہینے سال کی ان کو ٹریننگ کر کے چھوڑ دیں. ٹریننگ کروائیں ان کو، ہر ایک نوجوان کو. پھر جس وقت ملک کو ضرورت پڑے، جو محسوس کریں کہ یہ تکڑا آدمی ہے، اس کو اپنی فوج میں رکھیں. اسرائیلی جو ہیں، اسرائیلی کوئی کرے نہ کرے
اس کی فوج کے اندر نوجوان ہر ایک ٹریننگ لازمی لے گا. اسرائیل اپنے ہر ایک نوجوان کو ٹریننگ ضرور دیتا ہے. البتہ غزوہ تبوک کے دوران یہ جن لوگوں نے بہانے بنائے تھے نا جی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا پردہ چاک کیا، اس کے بعد پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جو واقعتاً معذور تھے ان کا ذکر کیا. ابھی جو ہے نا جی ایک سوال آئی صاحب ذکر فرما رہے تھے، تو میں نے ان کو عرض کیا میں پھر اسی سوال پہ میں آپ ختم کروں تاکہ ذہن میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے. دیکھیے اکثر لوگ ہمیں اہل سنت کو ہائی جیک کیسے کر لیتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے، کتنے لکھے ہوئے ہیں. بھائی جان حلال اور جائز ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہی ہے، جائز ہی ہے، الا یہ کہ اس کا ذکر اللہ حرام چیزوں میں کر دے. سمجھ آئی؟ مثال کے طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مناتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی اس سوال کا جواب نہیں دینا، کبھی بھی جواب نہیں دینا. آپ نے یہ پوچھنا ہے بھائی اعتراض آپ نے کیا ہے، آپ مجھے بتا دیں جی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا حرام ہے، میں منانا چھوڑ دوں گا. آپ سے کوئی پوچھے یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے یہ کہنا ہے جی حضرت یہ کہاں لکھا ہوا ہے، حرام ہے، میں کرنا چھوڑ دیتا ہوں. آپ پیپسی پیتے ہیں، مرینڈا پیتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، شاورما کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں، کسٹرڈ مسٹرڈ بھی ساری چیزیں کھا لیندے ہو، کتنے قرآن وچ لکھے ہے؟ آپ سے کہے اے دسو جی اندی کوئی دلیل دیو جی تسی شاورما کھا رہے ہو جی، برگر کھا رہے ہو، کوئی دلیل دیو، تسی نہیں دے سکو گے، تواڈے کول کوئی دلیل ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا بھائی گل سن یہ حلال چیز ہے بھائی میرے، تو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کھانی چاہیے یہ حرام ہے، تو دلیل دینا میرا بھائی. مسجد میں ہم ذکر کریں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں ذکر کے کر دو ٹھیک ہے اسی بند کر دینا، سانو دس دو قرآن نے کیا حرام ہے. میں دو مثالیں آپ کو دے کے نا جی آپ کے لیے دلیل بنا دوں. قرآن پاک میں ایک مقام پر بھی، ایک سپارے میں بھی، 30 سپاروں میں کسی ایک صورت کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا کہیں پہ کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ جائز ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن پاک کے اندر وہ رشتے جو حرام تھے اللہ نے وہ ذکر کر دی. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، پوری تفصیل اللہ نے بیان کر دی. یہ بھی حرام، ماں بھی حرام ہے، خالہ بھی حرام ہے، ماسی بھی حرام ہے، بہن بھی حرام ہے، دھی بھی حرام ہے، ہاں جی سس بھی حرام ہے. اے سارے حرام ذکر کر کے کردے اللہ نے پوری حرام دی تفصیل بیان کر دیتی. باقی فرمایا اے حرام ہے، باقی سارا جائز ہے. ورنہ آپ جو یہ کرتے ہیں قصور کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، قصور دی لڑکی دی شادی دی دلیل دیو، قصور دی کڑی نال نکاح جائز ہے. تو ہم یہی دلیل پیش کریں گے کہ بھائی یہ جو حرام بیان کر دیا گیا ہے نا، یہ اللہ نے حرام بیان کیا ہے، اس کے بعد سارا کچھ جائز ہے. ایک دوسرا، جتنے بھی حلال کھانے تھے اللہ نے کسی ایک کا ذکر نہیں کیا قرآن. اے کھاؤ اے کھاؤ، اے انگور کھا لو، انار کھا لو، امب کھا لو، امرود کھا لو، اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ، پوری تفصیل بیان کر دی. سور حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، جو بتوں کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. پوری حرام کی تفصیل بیان کر دی. اے بھی حرام ہے، 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 باقی سارا حلال. سمجھ آئی؟ ہمارے سنی کیوں بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیوں گیڑے چاہ جاندے نے؟ اس واسطے کہ اسی اپنے حق ہون تے ہی دلیل نہ دے دے کے مر گئے. کتنے لکھے ہے جی درود پاک پڑھنا چاہیے، کتنے لکھے ہے جی صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، کتنے لکھے ہے جی ذکر کرنا چاہیے. بے وقوف آدمی، تو بند کرا رہے ہیں، دلیل تو دے جی حرام ہے نہ کرو، دلیل تو دے، منع تو کر رہے ہیں، دلیل تیرے اتنے بنتی، ساڈے تے نہیں بنتی نا.
ہم جو عمل کر رہے ہیں ہم نے اپنے علماء سے سن کر اپنے تمام چیزوں کو جاری کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذکر بالجار، اونچی آواز میں ذکر کرنا مروج تھا، صحابہ کرام کرتے رہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ اب حضور کے عمل کو یہ حرام ثابت کریں، یہ حضور جو یہ ذکر اونچا کرتے تھے، یہ حضور حرام عمل کرتے تھے، معاذ اللہ نقل کفر نباش اسی چھڑ دینے نو نبی تے شرک دا فتویٰ۔ اور اگر نہیں ہے نو نہیں چونکہ یوں ہو رہا ہے، چونکہ یوں ہو رہتا ہے، چنانچہ یوں ہو رہا ہوتا ہے، اور چونکہ چنانچہ والے چکرائیں نہیں پہنا، دو ٹوک بات کرو۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں پہ یہ کام نہیں ہونا تو بابو اور کون سا کام ہونا ہے؟ مسجد میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کا نام نہیں لینا، تو پھر میرے بابو تو لین کی اتنے لین کی تو آیا ہے، اتنے لین کی آئے ہیں، وہ گاڑی بہ پھر جو مرضی کرتا رہے، اپنے کمرے بیٹھا گئے بہ جاتے جو مرضی کر، تینوں کی نے روکیا؟ او بھائی اللہ کے گھر میں اللہ کا ہی ذکر ہوگا، اللہ ہی کی عبادت ہوگی اور اس کے حبیب کا ہی ذکر ہوگا، اللہ کا اس کے حبیب کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی؟ آج کے بعد کوئی دلیل نہیں دینی، مانگنی ہے حرام دلیل، اور کہنا جی او یوں لکھا ہوا ہے، من دون اللہ لکھا ہوا ہے، فلانا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا بھائی یار میں سادہ جب بندہ، مینوں سیدھی طرح کہے میلاد منانا حرام ہے، اے قرآن کہہ رہا ہے جڑا نبی دا میلاد منائے گا مشرک ہے، سیدھی گل کر یار، تو کیوں پیچھے پا رہے ہیں؟ سیدھی گل کر، اے حرام ہے جی، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، جڑا میرا میلاد منائے گا وڈا مشرک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ نے کیا ہوئے؟ بلکہ ہمیں تو قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، نبی کے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اس دن پر بھی سلام ہوتا ہے، نبی جس دن وصال ہوتا ہے اس دن بھی سلام ہوتا ہے، اور جس دن اٹھایا جائے گا اس دن بھی سلام ہے، سلامتی سلامتی، خیر ہی خیر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔